مفتی صاحب دوسرا سوال بھی جرمنی ہی سے ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا آن لائن امیزون سیلر مثبت ریویو کے لیے صارف کو کوئی چیز مفت دے سکتا ہے؟ یہ جائز ہے؟ تفصیل یہ ہے کہ سیلر ایک چیز فروخت کرتا ہے 10 یورو کی، اور جب آپ مثبت ریویو دیتے ہیں تو وہ آپ کو 10 یورو واپس کر دیتا ہے. کیا یہ جائز ہے؟ اس پر مزید یہ کہ جب صارف سے کوئی کہے کہ چیز تو آپ نے دیکھی ہی نہیں اور مثبت ریویو دے دیا ہے آپ آپ نے، تو وہ کہتے ہیں کہ چیز تو اچھی ہی تھی. نوٹ یہ پہلے سے طے شدہ معاملات ہوتے ہیں کہ آپ پہلے خریدیں اور مثبت ریویو دیں اور پھر ہم رقم آپ کو واپس کریں گے. تو شرعی نقطۂ نظر سے یہ درست ہے یا نہیں؟ مفتی عاصم صاحب، یہ بڑا معروف مسئلہ ہے، آج کل بہت آ رہا ہے سامنے ہمارے. اور اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ آن لائن کوئی چیز خریدتے ہیں تو ساری دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی آن لائن چیز جا کے دیکھتے ہیں، مثلا فرض کریں کہ آپ نے ایک مائکرو فون خریدنا ہے، آپ آن لائن گئے تو آپ نے تلاش کیا، گوگل کیا، تو ایک مائکرو فون نظر آیا آپ کو جو بک رہا ہے. اب یہ مائکرو فون آپ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ برابر میں دکانیں ہیں، تو آپ کو یہ جاننے کے لیے کہ یہ مائکرو فون کیسا ہے، تو عام طور پہ لوگ ریویو، کمنٹس، سروے، فیڈ بیک، ان چیزوں کے ذریعے تلاش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے لکھا کہ میں یہ فلاں کیٹیگری کا مائک خریدنا چاہ رہا ہوں، تو اس بارے میں ریویو کیا ہے، فیڈ بیک کیا ہے، کمنٹس کیا ہیں. تو گوگل پہ میسر ہوتے ہیں یا جہاں بک رہا ہے وہیں پر لوگوں نے لکھے ہوتے ہیں. اس کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں ایک ریٹنگ یا اس چیز کی کیفیت کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں. اگر تعریف زیادہ آئی ہے تو اس کی ریٹنگ اچھی ہو جاتی ہے، اور آتا ہے کہ بھائی اس کو خریدنے والے 50 لوگوں نے اس کی تعریف کی ہے، اور جب 50 لوگوں نے تعریف کی تو اس کا مطلب چیز اچھی ہے. تو جب کوئی خریدار آئے گا تو اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ 50 چیزوں میں میسر ہے، یہ اس میں یہ چیز اچھی ہے. جیسے ہم بازار میں اگر چلے جائیں تو مارکیٹنگ اس طرح میں ہم کہتے ہیں نا، ورڈ آف ماؤتھ. مثلا میں بازار میں کہیں دکان پہ گیا، کپڑا خریدا، تو وہاں سے بہت اچھی قیمت پہ مجھے کوئی کپڑے مل گئے، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ڈیل کی. تو میں جب آؤں گا، مجھ سے کوئی پوچھے گا آپ نے کپڑے کہاں سے خریدے، میں کہوں گا فلاں دکان سے خریدے، تم بھی وہیں سے جا کے لینا، اس لیے کہ وہ ڈیل بھی اچھی کرتے ہیں، چیز بھی سستی ملتی ہے. جب اس طرح میں کہوں گا اور بحث کریں گے، مفتی عاصم صاحب گئے، انہوں نے بھی خریدا، انہوں نے بھی کہہ دیا، تو آہستہ آہستہ اس دکان کی ایک شہرت ہو جاتی ہے کہ بھائی یہاں چیز اچھی ملتی ہے اور یہاں پر جانا چاہیے، اور یہاں پہ آپ کو معیاری چیزیں بھی ملیں گی، سستی بھی ملیں گی، سروس بھی اچھی ہوگی. یہ در حقیقت آپ کی نا ایک ریٹنگ ہوتی ہے. اب آن لائن چیزوں کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے بارے میں اگر آپ ایک تبصرہ لکھ دیں اور وہ تبصرہ اچھا ہو تو اس چیز کی ریٹنگ اچھی ہو جاتی. اب اس کے لیے دو چیزیں ممکن ہیں عقلاً، عملی طور پہ. ایک یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مفتی عاصم صاحب، آپ نے ایک چیز خریدی اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے. آپ نے کہا بس ٹھیک ہے، رائے بائے تو ٹھیک ہے، چیز اچھی ہے، بہت مزے کی، لیکن اب آپ مجھے اس کام کے لیے تکلیف نہ دیں کہ میں بیٹھوں، نیٹ کھولوں اور جا کر آپ کو 1 2 3 4 سوالات پہ ٹک کروں. چونکہ انسان ان چیزوں سے عمومی طور پر بھاگتا ہے کہ بھائی آپ چھوڑے نا، پسند آئی نہیں آئی اس کو چھوڑے، آئیے پسند، لیکن اب میں بیٹھ کے آپ کے لیے تعریفی کلمات لکھوں، یہ میرے لیے نا ایک ٹائم کنزیومنگ اور فضول بات ہے، میں تو نہیں لکھوں گا. تو ایک اس کے لیے لوگوں نے، دنیا کی بعض کمپنیوں نے ایک اسکیم متعارف کرائی اور لوگوں سے کہا کہ آپ اپنا آنےسٹ اوپینین دیں. ہم یہ نہیں کہتے آپ سے کہ آپ لکھیں کہ اچھا ہے، ہم کہتے کہ یہ برا ہے. صرف ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں کوئی تبصرہ ضرور کریں. اس تبصرہ کرنے سے ہمیں ایک فیڈ بیک بھی ملتا ہے، اس پر کمنٹس بھی آتے ہیں، اور ریویو ہونے کی وجہ سے کہ جب کوئی شخص پروڈکٹ لینے جائے گا اور نیچے لکھا ہوا ہوگا 800 لوگوں نے کمنٹ کیے، تو وہ سمجھے گا اس کا مطلب 800 لوگوں نے لی ہے. تو اس سے چونکہ ہماری پروڈکٹ کی تشہیر ہوتی ہے، اس کے بارے میں اچھے کلمات آتے ہیں، لہٰذا آپ کائنڈلی جب بھی آپ اگر ایسا کوئی ریویو دیں گے تو ہم آپ کو اس کے بدلے میں کچھ ریوارڈ دیں گے. وہ ریوارڈ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو قیمت تھی آپ کی آدھی ہم واپس کر دیں، یا کوئی تحفہ دے دیں آپ کو، یا مستقبل میں اگر آپ ہم سے کچھ خریدنے آتے ہیں آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں. اس ترغیب کے نتیجے میں ایک آدمی اگر اپنا کوئی فیڈ بیک دیتا ہے، کوئی ریویو لکھتا ہے، اور وہ خالصتاً دیانت دارانہ ہے، اس کے اندر کوئی اس نے حمایت نہیں کی، چیز خریدی، اس کو اچھی لگی، اس نے جا کے لکھ دیا کہ میں نے چیز خریدی ہے، مجھے اچھی لگی. تو اس طرح کا اگر کوئی شخص فیڈ بیک دیتا ہے اور اس پر اس کو کمپنی اپنی طرف سے انعام دیتی ہے، ایک وہ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، یہ جو چیز اس نے خریدی ہے اس کی قیمت پیسے واپس آ جاتے ہیں، کیش بیک، تو شرعاً یہ جائز ہے. اب دوسری صورت کیا ہے، جو میں نے کہا تھا نا، دو صورت. دوسری صورت یہ کہ آپ نے چیز خریدی اور آپ کو ایک آفر آئی کہ آپ اس کے اوپر پازیٹیو فیڈ بیک دیں. اب چیز آپ کو پسند آئی ہو یا نہ آئی ہو، یا جیسا آپ نے ابھی بات کی کہ چیز آپ نے دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو، آپ نے صرف اس امید میں کہ میں اگر جا کے اس کا پازیٹیو فیڈ بیک دوں گا تو چیز مجھے مفت میں مل جائے گی، آپ نے چیز خریدی اور جا کے لکھ دیا کہ بہت ہی بہترین چیز ہے. اب اس کے نتیجے میں اس کمپنی اس پروڈکٹ کی ریٹنگ اوپر چلے گی.
اور آپ کو اس پر انعام مل گیا، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ملا ہو، کیش بیک ملا ہو، فیوچر ڈسکاؤنٹ ملا، تو یہ چیز ایسی ہے کہ جس کے بارے میں علماء کی رائے یہ ہے، اور علماء کے علاوہ ہمارے یہاں انٹرنیشنل جتنے بھی ہمارے ایسے لا ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ یہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ ایک آدمی غلط بیانی کر رہا ہے، غلط بیانی کس لیے کر رہا ہے کہ اس نے کبھی نہ تو چیز دیکھی ہے، نہ ہی اس کے بارے میں وہ پازیٹیو فیڈ بیک، وہ اس کے بارے میں ایک جینوئن فیڈ بیک دے رہا ہے، چیز پسند نہیں آئی پھر بھی لکھ رہا ہے کہ اچھی ہے، صرف اس لیے لکھ رہا ہے کہ اس کو پیسے آ گئے۔ تو اس وجہ سے جہاں پر کمپنیوں نے یہ اسکیمیں چلائی ہیں کہ آپ ہمیں فیڈ بیک دیں، ہم آپ کو آپ کے اوریجنل پیسے واپس کریں گے، تو عمومی حالات میں جو آبزرویشن ہے میری وہ یہ ہے کہ لوگ اس میں بیٹھ کر سچا تبصرہ نہیں کرتے، لالچ میں آ کر چار پیسے بچانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو ریویو ہوتا ہے یہ ایک درجے کی گواہی ہے، کیونکہ میں جب کوئی چیز خرید رہا ہوں اور میں عوامی سطح پہ لکھ کر دے رہا ہوں کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے یا بری ہے، یہ میری توقعات پر 100% پوری اتری ہے، 50% پوری اتری ہے، اور اس کے اندر میں غلط بیانی کر رہا ہوں، تو میں ایک آدمی کے سامنے ایک جھوٹ بولنے کا مرتکب ہو رہا ہوں، دوسرا میں اس کو دھوکہ دینے کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ اس وجہ سے آپ اپنا طریقہ کار یہ بنائیں کہ کسی چیز پہ ریویو دینا ہی چھوڑ دیں آپ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ریویو دیا اور آپ کو ایک دفعہ انعام ملا تو ہو سکتا ہے 4 دفعہ آپ ریویو صحیح دیں، 5ویں دفعہ آپ کا ریویو بائسڈ ہو جائے اور اس کے اندر آپ کا مقصد صرف اتنا ہو کہ مجھے پیسے واپس آنے چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں آنے والے وقتوں میں اس سب چیزوں کے حوالے سے جو حکومت قانون سازیاں کریں گی، حکومتیں آنے والے وقتوں میں، ظاہر ہے کہ ابھی آن لائن ٹریڈنگ وغیرہ چیزیں آ رہی ہیں، لیکن آنے والے 20-25 سال میں اس کے کچھ ایتھکس اور اسٹینڈرڈ سیٹ ہوں گے۔ اس قسم کی جو پریکٹسز ہیں کہ ریویو لکھنے پر آپ کو تحفہ مل رہا ہے اور یہ سب ہے، یہ سب بند ہوں گی، کیونکہ اس طرح کی جو پریکٹسز ہوتی ہیں اس کے اندر صحیح کام کرنے والے ہوتے ہیں 4-5%، اور غلط بیانی کرنے والے، دھوکہ دینے والے، صرف پیسے کے چکر میں اچھا فیڈ بیک دینے والے ہوتے ہیں 95۔ لہٰذا اس وجہ سے یہ فتویٰ دے دینا ہے کہ اگر آپ صحیح کام کر رہے ہیں تو آپ پیسے رکھیں، اور اگر آپ غلط کر رہے ہیں تو نہ رکھیں، یہ فتویٰ تھیوریٹیکلی تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اس کی اپلیکیشن کرنے جاتے ہیں تو عملاً یہ ایک ناممکنات میں سے ہوتا ہے طے کرنا۔ تو یہ وہی مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میڈیکل کے اندر آج کل مسئلہ کھڑا ہوا ہے ایتھیکل، کہ ڈاکٹر جو ہے وہ نسخہ لکھتے ہیں، اور ڈاکٹر جو ہے آپریشن ریکمنڈ کرتے ہیں، ڈاکٹر دوائیاں ریکمنڈ کرتے ہیں اور ان کو کمیشن ملتا ہے۔ اب اس کے اندر آئے دن یہ مسئلہ آ کے کھڑا ہوتا ہے، ڈاکٹر نے دوا لکھی اور دوا کے لحاظ سے کمیشن ملا۔ اب جب وہ علماء سے پوچھتے ہیں تو علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ نے صحیح دوا لکھی ہے اور اس کی صحیح چیز بالکل درست 100% صحیح کام کیا ہے، اور اس کے بعد اگر دکاندار آپ کو کچھ دیتا ہے تو دیٹ از فائن، آپ کے لیے وہ ریٹ رکھنے کی اجازت ہے، چونکہ آپ نے کوئی ڈس آنیسٹی نہیں کی۔ لیکن اگر آپ نے صرف کسی کو اس وجہ سے کہ کوئی اور دوا تھی آپ نے پھر بھی یہ دوا دے دی اور آپ کو اس کے اوپر کچھ بینیفٹ ملا ہے تو غلط ہے۔ لیکن یہ بات تھیوریٹیکل ٹھیک ہے، آپ اس چیز کو سمجھتے ہوتے فاروق صاحب کہ جب آپ اس کو آصف صاحب اس کو جب ہم اس کی ہم اپلائی کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو حقیقت یہ کہ کوئی معیار ہی ہمارے پاس نہیں ہوتا، ہر آدمی آ کر کہہ رہا ہے میری نیت ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر آدمی کی نیت ٹھیک ہے اور ہر آدمی جو اس کا فیڈ بیک پازیٹیو دے رہا ہے تو اس کا مقصد صرف اور صرف آنےسٹ اوپینین ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے آنےسٹ اوپینین انعام ملنے سے پہلے کہاں تھے؟ جب تک انعامی اسکیم نہیں آئی تھی تو پورے ریویو ان کو ملا کرتے تھے مہینے کے اندر 100، اور جب سے انعامی اسکیم آئی ان کی ریویو آ گئے 5000۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ حقیقی معنوں میں اس پیسے ریوارڈ کی وجہ سے ریویو دے رہے ہیں، لہٰذا شرعی نقطہ نظر سے اس کے اوپر اطمینان علماء کرام کو نہیں ہے اور اس سے منع کرتے ہیں۔ www.darsequran.com